مسیح یسوع کے قادر جلالی فتح مند عظیم نام میں تمام بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں کو بہت بہت سلام۔ خداوند سب کو بڑی برکت دے اور خداوند کا جلالی کبھی مبارک اور فتح مند ہاتھ آپ سب پر اسی طرح بڑا رہے۔ ہم پچھلے دنوں خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے کہ ایک مسیحی کی زندگی میں ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ یہ مضمون تھا، ایک مسیحی کی زندگی میں ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ آج اس کا دوسرا پارٹ ہے، دوسرا ایپیسوڈ ہے، اور آج ہم ایمان کے تعلق سے سیکھیں گے کہ ایمان ہماری زندگی کے اندر کیا ہے اور ایک مسیحی کی زندگی کے اندر ایمان کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر دیکھے ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے۔ اور خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے، رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 5 باب، اس کی پہلی 2 آیات میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ کتاب اقدس میں لکھا ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں، جس کے وسیلے سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سیکھا، سمجھا، بیان کیا جانا اور آپ سب کی زندگیوں میں خدا کا کلام قبول کیا جانا باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، خداوند میں آپ اسی طرح جیتے رہیں، اسی طرح خداوند کی آواز کو سنتے رہیں، قبول کرتے رہیں، اور خدا کو جو ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا یسوع ناصری ہے اس کو تکتے رہیں اور اس پر ایمان رکھتے رہیں۔ یہاں پالوس رسول نے بڑی 4 اور خاص اور اہم باتیں کی جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے پالوس رسول نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، خدا یسوع مسیح میں صلح رکھنی ہے، یعنی صلح کا پیغام یہاں دیا گیا ہے کہ ہم جب خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر سب سے پہلے صلح ہونی چاہیے، یعنی صلح اگر ہماری زندگی کے اندر ہوگی تو ہم اس صلح کے سبب سے خدا باپ کے ساتھ، یعنی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ صلح رکھنے کے وسیلے سے ایمان میں ہم پختہ ہوں گے۔ دوسری خاص اور اہم بات ایمان کے تعلق سے جو پالوس رسول نے کی، اس نے کہی، دوسری بات اس نے کہا فضل، گریس، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم خداوند کے اس فضل کو بیکار نہیں کرتے۔ پالوس رسول نے کہا کہ ہم خداوند کے اس فضل کو بیکار نہیں کرتے، اور آج فضل جو ہے، گریس جو ہے، ہر ایک نسل انسانی تک پہنچ چکا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان موجود ہے وہاں فضل کی جو بشارت ہے وہاں تک پہنچ چکی ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کے فضل ہی کے وسیلے سے ہمیں نجات اور مخلصی ملی ہے۔ اگر فضل اس کا نہ ہوتا، اگر اس کا گریس نہ ہوتا تو آدم اور حوا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جب انہوں نے گناہ کیا تو خدا نے کہا کہ جس دن تو نے گناہ کیا سو تو مرا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آدم جو ہے اس نے جو ہے زندگی 930 برس پائی، اور بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آدم نے جو زندگی پائی وہ 930 برس سال تھی، کیونکہ وہاں خداوند یسوع مسیح ناصری کا فضل اس کے ساتھ تھا، گریس اس کے ساتھ تھا، جس کے وسیلے سے اس کی جو ہے اسی وقت جسمانی طور پر ڈیتھ نہیں ہوئی بلکہ روحانی طور پر ہوگی، لیکن جسمانی طور پر وہ زندہ رہا، اور یہ اس کا فضل تھا۔ یہاں پالوس رسول نے تیسری اور خاص اہم بات کی جو میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کے لیے ہے، کہ اس نے کہا کہ اس میں ہمیں قائم رہنا ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں قائم رہیں گے، یسوع مسیح کے اندر جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے رہیں گے، اس میں بڑھتے رہیں گے، تو وہ ہماری حدوں کو بڑھاتا رہے گا، اور ہم خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر جب قبول کرتے رہیں گے، تب خدا کا کلام ہماری زندگی میں پورا ہوگا، کہ جیسا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر جب آتا ہے تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ خوشحال ہوتی ہے اور ہماری زندگی جو ہے بحال ہوتی ہے۔ اس لیے پالوس رسول نے کہا کہ راست باز جو ہے ایمان سے جیتا رہے گا۔ ہمیں اس میں قائم رہنا ہے اور اس میں جڑ پکڑنا ہے۔ چوتھی اور اہم بات جو پالوس رسول نے ہمیں بتائی اور سکھائی، اس نے کہا کہ ہماری امید جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، خداوند یسوع مسیح پر ہونی چاہیے۔ اگر ہماری امید خداوند یسوع مسیح پر ہے تو پھر ہم اس پر کیا کریں گے، فخر کریں گے، یعنی ہماری امید جو ہے خداوند یسوع مسیح پر ہوگی تو ہم خداوند یسوع مسیح پر فخر کریں گے، کیونکہ فخر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے فدیہ دیا تاکہ جو کوئی
اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج ہم ایک مسیحی کی زندگی میں ایمان کیسا ہونا چاہیے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک مسیحی جو ہے وہ کیسا ایماندار شخص ہونا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو میں نے پچھلی آڈیوز میں بھی آپ کو بتایا کہ وہ مختلف طریقوں سے اپنے لیے ذخیرہ خانہ میں جمع کر رہے ہیں اور اپنے لیے آسائش کے لیے بہت کچھ جمع کر رہے ہیں، لیکن مسیح یسوع نے کہا تھا کہ تمہارا جو خزانہ ہے وہ آسمان پر ہے اور زمین پر جو ہے وہ کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل جو ہے صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح پر ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہونا چاہیے کیونکہ وہی ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا اور نجات دینے والا اور بحال کرنے والا یسوع ناصری ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ایک مسیحی انسان کے اندر، چاہے وہ بہن ہے، بیٹی ہے، نوجوان ہے یا کسی غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے، اس کی زندگی کے اندر خداوند یہوہ پاک خدا کا ایمان جو ہے وہ بہت ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ ایک حوالہ میں آپ کے لیے اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ مسیح یسوع نے یوحنا کی انجیل میں بتایا اور مجھے اور آپ کو سکھایا۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 6 باب اس کی 40 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ عزیزو، ایمان جو ہے جب ہماری زندگی کے اندر آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس زندگی کو پاتے ہیں جو مسیح یسوع نے ہمیں دی ہے، اور ایمان کا بانی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اسی لیے پالوس رسول نے جو رومیو کے نام 5ویں باب میں بات کی، اس نے بات کی ہمیں اس محبت کی، اس پیار کی جو خدا نے اپنے لوگوں سے کی ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے، پس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہیم کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اگر ابراہیم ایمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست باز گنا گیا۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے۔ پالوس رسول نے یہ بالکل علانیہ رومیو کی کلیسیا کے نام جب یہ لیٹر لکھا تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس ایمان کے تعلق سے بتایا، اور اس نے کہا مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست باز گنا جاتا ہے۔ اب ایک بے ایمان جس کا ایمان نہیں ہے، اگر وہ کہے کہ میں راست باز گنا جاؤں تو اس کے لیے مشکل ہے۔ چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر ایمان کے راست بازی منسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خدا مسوب نہ کرے۔ پس کیا یہ مبارک بادی مختونوں کے لیے ہے یا نامختونوں کے لیے ہے؟ کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ابراہیم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا۔ پس جب ابراہیم راست باز گنا گیا، اور ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس سے پیار کیا اور وہ خدا کی نظر کے اندر راست باز جب گنا گیا، تو کیا میں اور آپ جو ہے اس راست بازی کی زندگی کو نہیں گزار سکتے؟ اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر ایمان نہیں لا سکتے؟ ہمیں ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور زندگی صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے۔ دنیا میں کوئی اور شخص نہیں ہے جس کے وسیلے سے اگر ہم کہیں کہ ہمیں جو ہے مخلصی اور نجات ملے گی۔ نجات صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اور ہم یسوع مسیح کو مانتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جتنے بھی ہیں وہ سارے مسیح یسوع کو ماننے والے نہیں تھے، وہ غیر قوم سے تھے، مختلف قوم و قبیلوں سے تھے، لیکن جب ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، ہم نے توبہ کی، بپتسمہ لیا، اور اس کے بعد راست باز گنے گئے اور ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، تو ہم یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہم کہلائے جاتے ہیں۔
آج ضروری ہے کہ ہم کلیسیاؤں کے اندر، خاندانوں کے اندر اور تمام ان ڈینومینیشن جو تعلیم دی جاتی ہے ان لوگوں کو ہم یہ بتائیں، سکھائیں کہ ایمان صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، نہ اعمال کے وسیلے سے، نہ کسی اور کے وسیلے سے، نہ کسی قربانی کے وسیلے سے۔ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں جس طرح کہ خداوند کا بندہ ابراہیم جو ہے خداوند پر ایمان لایا اور راست باز گنا گیا، آج ضروری ہے کہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور اس ایمان کے اندر شامل ہو جائیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح یہی چاہتا ہے کہ ہم ایمان لا کر زندگی پائیں، کیونکہ اس کی زندگی جو اس نے ہمیں دی ہے وہ زندگی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ عزیزو، آج ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں، کیونکہ خدا ہمارا زندہ خدا ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے اور اس نے میرے اور آپ کے لیے فدیہ دیا ہے تاکہ جو کوئی اب اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور زندگی صرف میں نے بتایا خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے۔ آئیں ہم اپنی زندگی جو ہے خداوند یسوع کو دیں اور ہم توبہ کریں، اقرار کریں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر قبول کریں، کیونکہ وہی نجات دے سکتا ہے۔ اگر کوئی اور شخص دنیا میں نجات دے سکتا تو پھر دنیا جو ہے اس طرف چلتی، لیکن دنیا کے پاس کوئی خوشخبری نہیں ہے، صرف خداوند یسوع مسیح ہے۔ میں آپ کو ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ اگر آپ نکالیں، ہم خداوند یسوع مسیح کی ہی بات کریں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح پر جب ہم ایمان لاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح پر جب ایمان لاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں اور جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، کیونکہ مسیح یسوع نے کہا میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا بھروسہ ہے، یہ ہمارا توکل ہے کہ ہم اگر خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے کہا مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے، کیونکہ یسوع شرع سے شروع سے جانا جاتا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا وہ کون ہے اور کون مجھے پکڑوائے گا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح جانتے تھے۔ پھر اس نے کہا اس لیے کہ میں تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے۔ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھرے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ پس یسوع نے ان 12 سے کہا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو کہا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے لوگوں کو چن لیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں سے پیار کیا ہے، تو پھر ہمیں شمعون پطرس کی طرح کہنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے، اور ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ تو زندگی ہے، اور زندگی صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اور اگر زندگی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اگر اس کے بیٹے خداوند کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہے، تو پھر ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر ہمیں خدا جو ہے بحال کرتا ہے، اور خدا جب ہمیں بحال کرتا ہے تو پھر ہمیں وہ زندگی بخشتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اور اس کے 11ویں باب میں لکھا ہے کہ پس یسوع کو معلوم ہوا کہ اسے قبر میں رکھے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں۔ یہ لازر کی بات ہو رہی ہے۔ پس مارتھا یسوع کے آنے کی خبر سن کر اس سے ملنے کو گئی، لیکن مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ اور مارتھا نے یسوع سے کہا خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مارتھا نے اپنے اس ایمان کو جو اس کے اندر تھا سامنے لایا اور یسوع سے کہا، اور یسوع نے اس سے کہا
तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि क़यामत के दिन, आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है को वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? और उसने कहा, हाँ ऐ खुदावंद, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। मेरे अजीज भाई और बहनों, यहाँ मार्था ने इस बात की तस्दीक की है कि वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाई है, खुदा यीशु मसीह पर भरोसा किया है। और हम आगे पढ़ते हैं, हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है, फिर यीशु अपने दिल में बहुत ही रंजीदा हुआ, नहायत ही रंजीदा हुआ और कब्र पर आया, और वो एक गार था, उस पर एक पत्थर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को हटाओ। और क्या हुआ? यीशु ने जब कहा कि उस पत्थर को हटाओ, तो उसे मरे हुए शख्स की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उसमें से तो अब बदबू आती है क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, मैंने तुझसे कहा ना था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज बहुत सारे लोग हैं जो खुदावंद पर ईमान तो ले आते हैं, लेकिन वो लफ्जी तौर पर ईमान ले आते हैं, वक्ती तौर पर ईमान ले आते हैं, और वो टेम्परेरी तौर पर ईमान ले आते हैं। जब वो खुदा का कलाम सुनते हैं तो उस वक्त कहते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, लेकिन जो ही वो उस गिरजा घर से, उस बिल्डिंग से, उस कलीसिया से, उन फेलोशिप से निकलते हैं तो उनका ईमान जो है मुर्दा हो जाता है। और यहाँ मार्था ने क्या बोला कि आप उसे मरे हुए शख्स से तो बदबू आती है, उससे 4 दिन हो गए हैं। जब हम कुछ दिन के लिए हम खुदा से दूर हो जाते हैं, कलीसियाओं से दूर हो जाते हैं, तो फिर हम इस बात को समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर भी बदबू, हमारी ज़िंदगी के अंदर भी गलाजत, और हमारी ज़िंदगी के अंदर भी झुकाव आ जाता है, हमारी ज़िंदगी के अंदर अंधेरा आ जाता है। और हम भी देखते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई चारा नहीं रहा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि हम उस ईमान को खो देते हैं। लेकिन यहाँ लूज हो गया ईमान किसका? उस बहन का, उस बेटी का, जो खुदा यीशु मसीह के पास आती है। और वो मार्था कहती है कि यीशु, अब तो लाजर कमरे में 4 दिन हो गए हैं और उसके जिस्म से तो बदबू आती है। और मसीह यीशु ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा, अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। अजीजों, आज हमें भी खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाना है, उस पर तवक्कल करना है और उस पर भरोसा करना है। फिर खुदा के कलाम में लिखा है, बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर लिखा है, और मुझे तो मालूम था, ये मसीह यीशु ने कहा, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर उन लोगों के बायस जो आस पास खड़े हैं मैंने ये कहा ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। अब यहाँ बहुत सारे लोग जो थे, जो यहूदी ट्रेडिशन से आए थे, मुख्तलिफ कौमों से आए थे, वो बहुत सारी बातें यीशु मसीह की नहीं जानते थे। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं जानते थे। बहुत सारे ऐसे यहूदी थे जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए थे। लेकिन यहाँ मसीह यीशु ने उनको ये बताया, उनको ये सिखाया, और उसने कहा कि मेरा बाप जो है वो मेरी सुनता है। और वो कहता है कि बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली, और तू, मुझे मालूम है कि तू हमेशा मेरी सुनता है, और ताकि जो लोग ईमान लाएं वो खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें। और खुदा के कलाम में लिखा है ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। हम इस बात को समझते हैं कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। और यहाँ हलाकत से उसने निकाल दिया है, उस मुर्दा शख्स को निकाल दिया है। और खुदा के कलाम में अगर हम पढ़ते हैं, और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ऐ लाजर निकला। और खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के वचन में लिखा है कि जो मर गया था वो कफन से कर जाने दो। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो थे, यहूदी जो बहुत सारे लोग थे, लिखा के पास बतेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे, जिन्होंने यीशु के ये काम देखे, उस पर ईमान लाए। आज दुनिया ने बहुत सारे मोज़ात के जरिए खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाया है। बहुत सारे ऐसे लोग जो है खुदा के कलाम को सुनने के वसीले से ईमान लाए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, तोमा जैसे लोग, जो कहता था कि जब तक और उसके हाथों और पसली में उंगली नहीं डालूंगा तब तक उस पर ईमान नहीं लाऊंगा। कि अजीजों, हमारा ईमान ऐसा है
ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو کل آج بلکہ ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سنتلت کرتا ہے، ہمارا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہونا چاہیے، جس طرح کہ مارتھا نے ایمان رکھا، جس طرح کہ بہت سارے شاگردوں نے ایمان رکھا۔ آج ہمارے ایمان کی ویلیو یہ ہونی چاہیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، جس طرح کہ ابراہیم خداوند پر ایمان لایا اور راستہ باز گنا گیا۔ آج عزیز و ضروری ہے کہ اگر ہم بھی خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کے اندر وہ دروازے کھل جاتے ہیں جو ابلیس نے بند کیے ہوئے ہیں۔ کیونکہ آج انسان جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں تو اپنی زندگی کے اندر بہت سارے منصوبے رکھتا ہے، بہت ساری چیزیں اپنی زندگی کے اندر رکھتا ہے، تاکہ کہیں نہ کہیں سے اسے کوئی ایسی راہ مل جائے جہاں سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے خدا تک پہنچ سکے۔ جیسے کہ ہم بابل کے دور میں دیکھتے ہیں، کچھ دور کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ ہم خدا تک پہنچے، لیکن خدا نے ان کی زبانوں کے اندر جو ہے اختلاف ڈال دیا اور ان کو تتر بتر کر دیا، اور ان کی زندگی جو ہے وہ اس طرح نہیں رہی جس طرح وہ چاہ رہے تھے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مثال کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں۔ آج انسان اپنی زندگی کے اندر غور کرے کہ کیا میں موت کی راہوں کے اندر تو نہیں؟ کیا میں انسان ہوتے ہوئے کیا میرا میل جو ہے خداوند یسوع مسیح پر ہے؟ کیا ایک مسیح ہونے کے ناطے میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتا ہوں کہ وہ میرے لیے مر گیا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ بہت جلد آنے والا ہے؟ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان آنا اسے پسند نہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو خدا آپ کو پسند کرے گا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بہت ساری ایسی راہیں ہیں جو انسان کو جو ہے اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ مثال کی کتاب اس کے 100ویں باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں، لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے۔ آج انسان بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے ایماندار ہیں، ہم نے تو بڑے روزے رکھے ہیں، اور ہم نے تو بڑی دعائیں کی ہیں، مناجاتیں کی ہیں، ہم نے بہت صدقہ دیا ہے، ہم نے بہت قربانیاں کی ہیں، اور ہم نے بہت کچھ کیا ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ اور میرے ساتھ دیکھیں زبور نویس 119 زبور اس کی 6 آیت میں کہتا ہے کہ جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا۔ آج اگر انسان سوچتا ہے کہ اگر اس کی روشیں درست نہیں ہیں، پاک نہیں ہیں، تو پھر اس زبور کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اسے ضرور پڑھیے، بار بار پڑھیے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، زبور نویس کہتا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا۔ عزیزو، ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا یسوع مسیح ناصری زندہ ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ اور پہلا تموتیس اس کا 3 باب اس کی 9ویں آیت کہتی ہے کہ ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھو۔ اگر خدا کا ایمان ہماری زندگی کے اندر ہے، خدا کا بھید ہمیں دیا گیا ہے، ایک الہی بھید جو ہم اندیکھے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو اس بھید کو ہمیں پاکیزگی کے ساتھ اپنے دل میں رکھنے کی ضرورت ہے، حفاظت میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر ماننے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مسیحی کی زندگی کے اندر ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ دعا کرے تو خدا اس کی سنے، جب وہ خدا سے مانگے تو خدا اسے دے۔ یہ مسیحی ایمان ہے، اور بغیر ایمان کے میں نے بتایا کہ اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع مسیح ہی خدا سے پیدا ہوا ہے، تو پھر ہمیں ضرورت ہے کہ جو شخص ایمان رکھتا ہے کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، وہ صلح کا شہزادہ ہے۔ اور صلح کا شہزادہ وہ شخص، وہ بیٹا اور بیٹی ہو سکتا ہے جس کے اندر خداوند یسوع مسیح کا ایمان ہو، جس کے اندر راست بازی ہو، اور جس کے اندر صلح کا پیغام ہو۔ اور صلح کا پیغام وہی شخص دے سکتا ہے جس کے اندر خداوند یسوع مسیح کا ایمان ہے۔ اور خدا کا روح ہم سب کو موت کے قبضے سے آزادی دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے جب ہم
खुदाम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो खुदा का रूह जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर तारीकी की सारी चीज़ों को दूर कर देता है, हमें अंधेरे से निकाल देता है और हमें अपनी मर्जी के मुताबिक ले चलता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। अगर रास्तबाजी अगर फकी फरीसियों जैसी होगी तो फिर खुदा हमसे कभी भी खुश नहीं होगा। अजीज़ो, ज़रूरी है कि हम खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा माने, ईमान रखें, तौबा करें और खुदा यीशु मसीह को हमेशा अपनी ज़िंदगी में प्योरिटी दें। क्योंकि क़यामत और ज़िंदगी में यीशु ने कहा था, मैं हूँ और बग़ैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। मैं आज अपने तमाम भाइयों, बहनों, बेटियों से और जो इस वक्त खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, इस कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर उठा रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, तो मसीह यीशु ने भी कहा था बड़े प्यारे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से, क्या मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। अगर आज आप खुदाम यीशु मसीह के पास आएंगे, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानियां खुदाम यीशु मसीह को देंगे और उस पर ईमान रखेंगे तो वो आपको बहाल करेगा, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर आना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, आपको बहाल करना चाहता है और आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियों को लाना चाहता है, शादमानियों को लाना चाहता है, ताकि आप खुदाम यीशु मसीह को कबूल करें, उस पर ईमान रखें, उस पर भरोसा रखें। क्योंकि खुदाम यीशु मसीह की यही मर्ज़ी है। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, खुदावंद यही चाहता है कि हम ईमान में मजबूत हों, ईमान में आगे बढ़ें। और हम ईमान इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक जो है वो खुदावंद के साथ जुड़ जाए। अगर आपका ताल्लुक आज खुदावंद के साथ नहीं है तो अपने उस ईमान को याद रखें कि खुदा ने जो आपको ईमान की खुशखबरी दी है, खुदा ने जो ईमान की आपको बरकत दी है, उस ईमान में आप कायम रहें और उसके साथ चलते रहें। जब आप खुदावंद के साथ चलेंगे, जिस तरह के खुदावंद का बंदा इब्राहिम खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलता रहा, खुदावंद के साथ वफादारी के साथ उसने ज़िंदगी गुजारी और उस बेनाम रास्ते को उसने अपना लिया कि वो नहीं जानता था कि कहाँ जाएगा, लेकिन वो ईमान में बढ़ता रहा। आज खुदा हमारे ईमान को भी बढ़ाना चाहता है। खुदा आज हमारे ईमान को मजबूत करना चाहता है ताकि हम उसके ईमान में मजबूत हो जाएं, उसकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी समझें। क्योंकि खुदा यीशु मसीह की जो ज़िंदगी थी वो पाकीज़ा थी। अगर आज हम उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो फिर एक मसीही जो शख्स है उसके अंदर ईमान होना ज़रूरी है। और अगर उसकी ज़िंदगी के अंदर ईमान नहीं होगा तो फिर दुनिया की फ़िक्रें, दुनिया के ख्याल, दुनिया की सोचें उसको दबाएंगी। और इब्लीस यही चाहता है, इब्लीस यही चाहता है कि आपको वो दबाए, आपकी ज़िंदगी के अंदर वो नाउमीदी लेकर आए। और जब आप खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे, यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे, उस पर ईमान रखेंगे और उस पर तवक्कुल करेंगे, तो इब्लीस आपकी ज़िंदगी के अंदर काम नहीं करेगा। अजीज़ों, आज बहुत ज़रूरी है, आज बहुत ज़रूरी है कि हमारा ईमान हमेशा तरोताज़ा होना चाहिए। हमारा ईमान खुदा यीशु मसीह पर होना चाहिए। उसके बेटे यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मतलब यही था कि हम खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। और खुदा के वचन में लिखा है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतकाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे कलाम, नबूवतें जो आज तक हमने नहीं सुनी, नहीं समझी, नहीं जानते, लेकिन उसके ऊपर हम ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं। जिस तरह के इब्रानियों के नाम खत में लिखा गया कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतकाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। और क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक़ में अच्छी गवाही भी दी गई है। ईमानी से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं और हम इस बात को जानते हैं कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। सो आज का ये मैसेज, आज का ये कलाम मेरी ज़िंदगी के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर 100 का 100 गुना फल लाए और हम उस खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू दें और इस हवाले को हमेशा याद रखें। पहला तीमुथियुस 3:9 आयत, और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखें। जब हम खुदावंद के इस कलाम को, ईमान के भेद को
اپنی زندگی کے اندر پاک اور صاف رکھیں گے اور ایمان کے ساتھ چلیں گے تو پھر خدا کا کلام ہمیں یہ صاف اور کلیئر کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں خدا کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے. خدا کے پاس آنے والوں کو خدا یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ جب ہم اس پر ایمان لائیں گے تو وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دے گا، برکت دے گا اور ہمیشہ کی زندگی دے گا. سو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور خداوند کا جلالی اور قوی اور مبارک ہاتھ آپ سب کی زندگیوں میں بڑا رہے. اسی طرح اس آئی ڈی پر آتے رہیں، خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سنتے رہیں اور برکت پاتے رہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور خداوند کا جلالی اور قوی اور مبارک اور فتح مند ہاتھ آپ کی زندگیوں میں اسی طرح بڑھتا رہے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.